أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصابر بعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع بكبريائه عتاة المتمردين المختلف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صلوات. عزیزان محترم، کل سن 1422 ہجری کے آخری دن کا سورج ڈوب گیا اور سن 1423 ہجری کی پہلی رات کا چاند افق کراچی پر نمودار ہوا۔ یہ وہی چاند ہے جو کبھی حسین کی بیمار بیٹی نے مدینے میں دیکھا تھا۔ یہ وہی چاند ہے جسے دوسری محرم کو کربلا پہنچ کر شہزادی زینب نے دیکھا۔ جیسے ہی شہزادی خیمے میں آئی، چاند پہ نگاہ پڑی تو ایک مرتبہ فضا کو آواز دی کہ فضا جا ذرا بھائی کو تو بلا لا۔ جملہ سنو گے، دوسری محرم کا جملہ۔ شہزادی خیمے میں، بچی حسین کی شہزادی کی گود میں، حسین آئے، بہن تم نے کیسے یاد کیا؟ تو ایک مرتبہ رو کر کہنے لگی، بھیا اس زمین سے جتنی جلدی ہو دور نکل جاؤ، اس لیے کہ اس کی مٹی میں تمہارے خون کی خوشبو موجود ہے۔ اللہ، آج سن 1423 ہجری کا پہلا دن ہے اور اس دن سے ہمارے موسم ازاں کا آغاز ہو رہا ہے۔ میں نے بارہا کہا اور جب تک زندہ ہوں یہ کہتا رہوں گا
کہ یہ عزاداری، یہ گریہ، یہ ماتم، یہ عباس کا عالم، یہ حسین کا گجرا ہماری پہچان ہے، ہمارا تشخص ہے۔ ماضی میں جب ملوکیتوں کی اور اقتدار کی لٹکتی ہوئی تلواریں ہمیں آزاداری سے نہ روک سکی، ماضی میں ہم نے اقتدار کو بھی دیکھا، ہم نے ملوکیتوں کو بھی دیکھا، اور تاریخ ہے، انسانیت گواہ ہے کہ یہ تلواریں ہمیں حسین کے ماتم سے اور حسین کی عزاداری سے یہ روک نہیں پائے، یہ روک نہیں پائے۔ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے، چند دقیقے لوں گا، چند دقیقے، اور بات تو اپنے سننے والوں کی خدمت میں واضح کرنا چاہوں گا۔ یہ گریہ ہمارا تشخص ہے، یہ گریہ ہماری پہچان ہے، یہ رونا ہمارا شعار ہے، رونا تہذیب مومن ہے، رونا ایک علامت ہے انسانیت کی۔ ہم احسان فراموش نہیں ہے، دیکھنا ہم احسان فراموش نہیں ہے، احسان شناخت ہے۔ آل محمد نے ہمیں دین دیا، ہمیں کتاب دی، ہمیں احکام دیے، ہمیں حلال خدا دیا، ہمیں حرام الہی دیا، تو ہم احسان شناسی کا رتبہ یہ ہے کہ ہم قیامت تک آل محمد کے عالم کی حفاظت کرتے جائیں۔ بھائی میرے یہ جملے میرے سننے والوں تک پہنچ جائے تو میں سمجھوں گا کہ میری آج کی محنت سوارت ہے۔ یاد رکھنا کہ آل محمد کا پیغام اسلام ہے، اسلام تہذیب ہے، غنڈہ گردی نہیں ہے۔ اسلام علم کا دین ہے، جہالت کا دین نہیں ہے۔ اسلام رواداری کا دین ہے، بے مربتی کا دین نہیں ہے۔ اسلام آدمیت کا دین ہے، شیطنت کا دین نہیں ہے۔ پہنچ رہی ہے میری باتیں میرے سننے والوں تک؟ تو اب تک اسلام پہ گفتگو تھی، اور اب ذرا اسلام آباد کے قابل حکمرانوں سے بات کی جائے۔ دیکھو ہم اپنی ملت کی پالیسی کا اعلان کرتے ہیں کہ اب ہمارا سکون مظلومیت کا سکون ہے۔ ہم جو آج مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں تو مظلوم بن کے بیٹھے ہیں، مجبور بن کے نہیں بیٹھے۔ اب اگر آج کے بعد کوئی ہاتھ اٹھا تو اس ہاتھ کا حشر نہیں ہوگا جو ابو لہب کے دونوں ہاتھوں کا ہوا تھا۔ ہم وجہ طور پر سندھ کے غفلت شیار اور تصاہل پسند حکمرانوں کو یہ بتلا دینا چاہتے ہیں کہ اقتدار کی کرسی کسی کا ساتھ نہیں دیتی۔ تب تک اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے مسلطوں سے کام لیتے رہو گے۔ اسلام میں مصلحت نہیں ہے، حق کوئی جو بے باکی ہے۔ مجھے امید ہے کہ سندھ کی انتظامیہ اور سندھ کے حکمران ایام ادا میں اور ایام ادا کے بعد بھی امن
امن و امان کو یقینی بنانے کی کوشش کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بجا طور پر اپنے صوبے کے حکمرانوں کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تم نے اب بھی امن و امان کی کوششوں پر توجہ نہ دی تو کہیں وہ نہ ہو جائے جسے نہیں ہونا چاہیے. ہم شرافت انسانیت کے امین ہیں اور اگر ہمارا جملہ تمہارے ذہنوں کے اندر محفوظ ہو تو ہم نے کہا ہم احسان شناس ہیں, احسان فراموش نہیں ہے. ذوالجلال نے اگر احسان کر دیا تو ہم آج تک اس کا احترام کرتے ہیں. تم انسانوں کی بات کرتے ہو, اگر کسی جانور نے احسان کر دیا تم پوچھو گے نا ذوالجلال کا احسان کیا تھا؟ بھائی دو احسان ہے ذوالجلال کے, ذوالجلال کے دو احسان ہے. جب میرا مولا زخموں سے چور ذوالجلال کی پیٹھ پہ بیٹھا ہوا جھوم رہا تھا اور میرے مولا میں اترنے کی طاقت نہیں تھی تو ذوالجلال نے گھٹنے موڑ دیے. یہ بات میرے سننے والوں تک بات پہنچ رہی ہے. کتنا بڑا احسان ہے اس جانور کا جس کی پشت پر اتری پیاری سوار تھے. اتنی طاقت نہیں تھی میرے مولا میں. بھائی سر زخمی, رخسارے زخمی, پیشانی زخمی, گلا زخمی, سر سے پاؤں تک 1900 سے زیادہ زخم ہے. میرے مولا میں اترنے کی طاقت نہیں ہے, سین سے زمین پہ نہیں آ سکتے. ایک مرتبہ ذوالجلال نے گھٹنے موڑ دیے کہ مولا آسانی سے زمین پہ آ جائے. یہ ذوالجلال کا پہلا احسان ہے. اور تم پوچھو گے نا کہ ذوالجلال کا دوسرا احسان کیا تھا؟ جب حسین پیاری شہید ہوئے تو فوج یزید نے چاہا کہ ذوالجلال جو لاشے کے چاروں طرف طواف کر رہا ہے اسے مار دے. تو ایک مطلب کے سارے ساتھ کی آواز دی, ارے یہ رسول کی سواری کا جانور ہے. یہ رسول کی سواری کا جانور ہے, اسے ہاتھ نہ لگانا. میرا محترم مجمع سوچ رہا ہوگا کہ کربلا کے میدان میں رسول کی سواری کے جانور کا اتنا احترام, اور وہ جو سوار دوش رسول تھا. فوجی عزیز سننا زیادہ وقت نہیں لوں گا, لیکن ذوالجلال کا دوسرا احسان تو سنتے جاؤ. فوجی عزیز نے چاہا کہ ذوالجلال کو قتل کر دے تو سارے ساتھ سے روکا. ذوالجلال نے پوری طاقت کے ساتھ حملہ کیا فوجی عزیز پر تاکہ لوگ حسین کے قریب نہ آنے پائے, حسین کے لاشی کے قریب نہ آنے پائے. پوری طاقت سے حملہ کیا, کسی کو ٹاپوں سے مارا, کسی کو چبا لیا, کسی کو پچھلی ٹانگوں سے مارتا رہا. اور ایک مرتبہ جب فوجیں دور چلی گئی تو اپنی پیشانی حسین کے خون سے رنگین کی. اجرکم اللہ, اپنی پیشانی ذوالجلال نے حسین کے خون سے رنگین کی اور چلا خیموں کی طرف. تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اس وقت تک بیویاں خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ مولا کو بیٹھ میں بہت دیر ہو گئی, اب تک مولا کی کوئی خبر نہیں لگی. چھوٹی بچی کھڑی ہوئی تھی, کبھی پھوپھی سے پوچھی تھی, پھوپھی ابا میرا بابا اب تک نہیں آیا, پھوپھی ابا میرا بابا اب تک نہیں آیا, اماں میرا بابا اب تک نہیں آیا, اسے کہاں دیر ہو گئی. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ دروازے خیمہ پر گھوڑوں کی ٹانپوں کی آواز آئی. مجھے معاف کر دینا, میرے دوستوں جی چاہتا ہے ایک جملہ اپنے سننے والوں کے خدمت کا حوالہ کروں اور پھر اس مقام سے آگے بڑھ جاؤں. دیکھو اتنا بڑا مجمع ہے,
اور اس مجمع میں کتنے وہ لوگ ہوں گے جن کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے. خدا اس مجمع کو نظر بد سے محفوظ رکھے. عظیم الشان اجتماع ہے. کتنے لوگ ہوں گے جن کے گھروں میں چھوٹی بچیاں ہوں گی, چھوٹے بچے ہوں گے. یہ تمہارا روز کا دستور ہے کہ جب تم اپنے کاروبار سے چلے جاتے ہو اور شام کو جب واپس آتے ہو تو تمہارا بچہ دوڑتا ہوا تم سے آگے نہیں بڑھ جاتا ہے. بچہ انتظار میں ہوتا ہے, چھوٹی بچی انتظار میں ہوتی ہے. جیسے ہی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی, سکینہ پکار کے کہے گی پھوپھی اماں میرا بابا آ گیا. دوڑتی ہوئی خیمے کے باہر آئی, اب جو نگاہ پڑی تو دین ڈھلا ہوا تھا, باغیں کٹی ہوئی تھی. تمہیں یاد ہوگا کہ جب حسین جا رہے تھے تو زلجنا کی پچھلی ٹانگوں سے لپٹ کر اس بچی نے کہا تھا, زلجنا میرے پاپا کو مقتل میں نہ لے جا. اور اب جو اکیلا زلجنا آیا تو پھر باغوں سے لپٹ گئی, کہہ رہی ہے زلجنا میرے پاپا کو کہاں چھوڑ کے آ گیا. اجرکم اللہ. ہم اس غم کے وارث ہیں, ہم اس شعار گریا کے وارث ہیں اور اسے کبھی کبھی فنا نہیں ہونے دیں گے. ہم فنا ہو جائیں گے, حسین کا غم باقی رہے گا. میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی اور اب اس سے زیادہ اپنے سننے والوں کو ان مرحلوں میں روکنا نہیں چاہ رہا ہوں. بھائی جملہ یاد رکھنا کہ قرآن نے آواز دی وَإِنْ عَاقَبْتُمْ, اس پالیسی کو یاد رکھنا, وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. دیکھو اگر کوئی تمہارے ساتھ ظلم کرے, قرآن کا یہ فارمولہ قیامت تک کے لیے اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لینا, وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, اگر کوئی تم پر ظلم کرے تو تم اتنا ہی بدلہ لو جتنا اس نے ظلم کیا تھا. وَإِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ, لیکن اگر بدلہ نہ لو اور صبر کر جاؤ تو ہماری نگاہ میں بڑا اچھا عمل ہے. اگر بدلہ نہ لو اور صبر کر جاؤ تو ہماری نگاہ میں بڑا اچھا عمل ہے. اب مجھے مسلمانوں سے کہنے دو کہ جو قرآن جائز بدلے کو پسند نہ کرے وہ دہشت گردی کو کیسے پسند کرے گا. میرے جملے میرے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہو جائے کہ جو بھی عمارت سرزمین قرآن سے ہٹ کر کسی اور سرزمین پہ بنائی جائے گی وہ عمارت آدمیت کے اساس نہیں ہوگی, شیطانت کے اساس ہوگی. اور اب میں اس ایک جملے سے اپنے عنوان سے متصل ہوا, اساس آدمیت اور قرآن. اساس آدمیت, آدمیت کی بنیاد, آدمیت کی نیو, آدمیت کے اساس اور قرآن کا فیصلہ. میں نے اپنے اس موضوع کو واضح کرنے کے لیے سرنامہ کلام میں سورہ بقرہ کی 177ویں طویل آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. آیت بہت طویل ہے اور میں یہ وجہ طور پر توقع رکھتا ہوں کہ میرے محترم سننے والے اس آیت مبارکہ کے ترجمے کو ہمیشہ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں گے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, نیکی یہ نہیں ہے, خیر یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف جھکا دو. شمال و جنوب کا تذکرہ نہیں ہے. نگاہ قرآن دیکھ رہی تھی کہ دنیا دو دھڑوں میں تقسیم ہو جائے گی, ایک دھڑا مشرق کہلائے گا, دوسرا مغرب کہلائے گا. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, یہ خیر نہیں ہے, یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو
مشرق یا مغرب کے آگے جھکا دو. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، ہم بتاتے ہیں کہ نیکی کیا ہے اور نیک کام کرنے والا کون ہے. من آمن باللہ، نیکی یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لاؤ. والیوم الآخر، قیامت پہ ایمان لاؤ. والملائکۃ، فرشتوں پہ ایمان لاؤ. والکتاب، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لاؤ. والنبیین، اور اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء پر ایمان لاؤ. ایمان لانا ہے یعنی ماننا ہے، دل سے تسلیم کرنا ہے اللہ کو، قیامت کے دن کو، اللہ کے فرشتوں کو، اللہ کی کتابوں کو، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو. وآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور دیکھو صرف مان لینا کافی نہیں ہے، اس کی محبت میں اپنا مال خرچ کرو. آتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی محبت میں، اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرو. ذوی قربا، اپنے قریبی غریب رشتے داروں تک مال پہنچاؤ. والیتامی، یتیموں تک مال پہنچاؤ. والمساکین، جن کے گھروں میں کھانے کے لیے نہیں ہے ان تک مال پہنچاؤ. والسائلین، سوال کرنے والوں تک مال کو پہنچاؤ. فی الرقاب، جو غلام ہیں ان کی غلامی ختم کرنے کے لیے ان کے مالک کو مال دے دو. جب تو تم نیکوکار ہو، ورنہ نیکوکار نہیں ہو. بھائی عجیب و غریب رہنے سے بھی لے آیا ہوں. وآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذوِی الْقُرْبَىٰ وَالْیَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِینِ وَابْنَ السَّبِیلِ وَالسَّائِلِینَ وَفِي الرِّقَابِ. جو سفر میں ہو، گھر میں شاید پیسے والا ہو لیکن اگر سفر میں غریب ہو جائے اس تک بھی مال پہنچاؤ، اس تک بھی مال پہنچاؤ. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّکَاةَ، نماز تو قائم کرو، زکات دیتے رہو. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے. مال دو وہ الگ مال ہے، زکات دیتے رہو یہ الگ زکات ہے. یعنی واجب ٹیکس زکات ہے، واجب ٹیکس زکات ہے. زکات دو، لیکن تنہا زکات کا دے دینا کافی نہیں ہے. غریبوں تک مال پہنچاؤ، مسافروں تک پہنچاؤ، غلاموں تک مال کو پہنچاؤ. جو تم سے ہاتھ پھیلا کے مانگ لیں ان تک مال کو پہنچاؤ. جو تمہارے غریب رشتے دار ہو ان تک مال پہنچاؤ. جو تمہارے معاشرے میں یتیم ہو ان تک مال پہنچاؤ. تنہا زکات دے دینا کافی نہیں ہے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور نیکوکار، نیک عمل کرنے والے وہ ہیں کہ جب عہد کریں تو عہد کو پورا کریں. والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، اور نیک عمل کرنے والے وہ لوگ ہیں جو بیماری میں صبر کریں، تنگی کے وقت صبر کریں، جنگ کے عالم میں صبر کریں. اولئک الذین صدقوا، سچے لوگ وہی ہیں. واولئک هم المتقون، اور صاحبان تقوی وہی ہیں. ایسے عمل کرنے والوں کے لیے اللہ نے دو لفظ استعمال کیے. اولئک الذین صدقوا، سچے وہی ہیں. واولئک هم المتقون، متقی وہی ہے. یعنی جہاں سچائی ہوگی وہی تقوی ہوگا، اور جہاں تقوی ہوگا وہی سچائی ہوگی. میں نے آیہ مبارکہ کا ترجمہ اپنے سننے والوں کی خدمت میں پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا. اور آج پہلی گفتگو میں جو ظاہر ہے کہ تمہیدی ہے، ذرا سا بات کو سطح عمومی سے بلند کرنے جا رہا ہوں. لیس البر، تم مجھ سے بہتر واقف ہو، اور اس منبر سے میں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ مسلمانوں میں دو نقطۂ نظر ہیں. ایک نقطۂ نظر یہ ہے کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، انسان مجبور ہے، انسان مجبور ہے. اور دوسرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ نہیں، جو کرتا ہے انسان خود کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ بات بعد میں طے ہوگی کہ ان دو نقطۂ نظر میں صحیح کون سا ہے. ایک نے کہا انسان مجبور ہے، ایک نے کہا انسان مجبور ہے، دوسرے نے کہا نہیں انسان صاحب اختیار ہے. بھائی آیت کا آغاز ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں ہے کہ مغرب کے آگے رک جاؤ، نیکی یہ نہیں ہے کہ مشرق کے آگے رک جاؤ. اللہ منع کر رہا ہے اور تم کر رہے ہو.
اگر مختار نہ ہوتے تو کرتے کیسے؟ آج تمہیدوں کو استوار ہو جانے دو. تو پہلا مسئلہ کیا تھا کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. اس کے مقابلے میں نظریہ کیا آیا کہ جو کرتا ہے بندہ کرتا ہے. یہی ہے نا. اور آیت نے آواز دی کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کے مغرب کے آگے جھک جاؤ. ٹھیک ہے نا. یعنی جو تم کر رہے ہو وہ نیکی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود کر رہے ہو تو تم مجبور نہیں ہو, مختار ہو. اسی فلسفے نے ایک دوسرا فلسفہ دیا کہ اللہ جو چاہے کرے. سننا بھائی, تمہارے سامنے 1500 سال کی علم کلام کی تاریخ کھول کے پیش کر رہا ہوں. کہنے لگے کہ اللہ جو چاہے کرے, وہ فعال لما یرید, جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یفعل ما یشاء, جو چاہتا ہے جو اس کی مشیت میں ہے وہی کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی اب جانتے ہو جملے کی مار کہاں تک جاتی ہے. کہنے لگے کہ جو چاہے کرے, وہ کسی اصول کا پابند نہیں ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو چاہے کرے, لیکن تم نے یہ جملہ کہہ دیا کہ وہ کسی اصول کا پابند نہیں ہے, تو ہمیں اس جملے سے اتفاق نہیں ہے. میں بات تو تھوڑا سا واضح کر دوں بھائی, ہم بھی مانتے ہیں کہ جو چاہے کرے اور جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اس میں دو رائے نہیں ہے. یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے کہ اگر چاہے تو متقی کو جہنم میں بھیج دے. جو چاہے کر سکتا ہے, چاہے تو متقی کو جہنم میں بھیج دے, اور چاہے تو فاسق کو جنت میں ڈال دے. نہ معلوم اپنے کن فاسقوں کو بچانے کے لیے نظریہ دیا گیا. جہنم میں بھیج دے, چاہے تو فاسق کو جنت میں بھیج دے. یعنی جب فعال لما یرید ہے, جو چاہے وہ کر سکتا ہے, تو یہ بھی کر سکتا ہے. تو میں آج تک نہ سمجھ سکا کہ کن فاسقوں کو بچانا تھا اور جنت میں بھیجنا تھا, اور کس متقی کو جہنم سے دور رکھنا تھا. بھائی توجہ ہے. تو میں متفق ہوں کہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے, لیکن ابھی پڑھے لکھے مجمع کے سامنے ایک سوال پیش کروں گا کہ کیا خدا طے ہو گیا کہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا خدا ظلم چاہ سکتا ہے؟ کیا بات ہے. بڑی نازک منزل فکر ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے آیا کہ بھائی یہ فارمولہ تو درست ہے کہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے, لیکن بتاؤ کہ کیا اللہ ظلم پسند کر سکتا ہے؟ کیا اللہ گناہ کو پسند کر سکتا ہے؟ کیا اللہ عدل الہی کے خلاف کوئی کام کرنا پسند کر سکتا ہے؟ تو جب اس نے اپنے اوپر یہ ذمہ داری ڈال لی کہ ان اللہ لیس بظلام للعبید, اللہ ظلم نہیں کیا کرتا بندوں پر, تو اب خلاف عدل کسی کام کا امکان نہ رہا. سمجھ رہے ہو نا. اب جو بھی اس کا مطالبہ ہوگا وہ عین عدل ہوگا. وہ اگر مطالبہ کرے نماز پڑھو عین عدل, اگر مطالبہ کرے روزہ رکھو عین عدل, اگر مطالبہ کرے حج کے لیے جاؤ عین عدل. یعنی تمہارا کام یہ دیکھو, نیکی کی تعریف بتا رہا ہوں. نیکی کی تعریف یہ ہے کہ مشرق یا مغرب کے آگے
سر کو جھکا لینا کافی نہیں ہے، اس کی مرضی کی تلاش میں رہو، جتنا مرضی پہ عمل کرو گے نیکی کی راہ میں آگے بڑھتے جاؤ گے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اس میں دو رائے تو نہیں ہے نا، جو میں بات اپنے سننے والوں کو پیش کر رہا ہوں، اور ابھی نتیجہ دور ہے لیکن نتیجہ دوں گا بھائی۔ اس بات کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا کہ نیکی کی تلاش ایک جملے میں بدعت مرضی الہی کی تلاش ہے، جتنا اللہ کی مرضی سے قریب ہو جاؤ اتنے نیک ہو، اور جتنے اللہ کی مرضی سے دور ہو جاؤ اتنے بد ہو۔ کیا اس اصول سے کوئی انکار کر سکتا ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق زندگی کو ڈھال لو یہ نیکی، اس کی مرضی کی نافرمانی کرو، اس کے خلاف کرو یہ بدی ہے؟ اسی لیے قرآن مجید نے جب پیغمبر کے ساتھیوں کا تذکرہ کیا تو آواز دی یبتغون، سورہ فتح، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، رسول کے ساتھی وہ ہیں، رسول کے ساتھی وہ ہیں جو اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کی مرضی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ پہنچ گئی بات پہنچ گئی تو یہی سے تو تمہیں آگے لے جاؤں گا، اور آج سلسلہ فکر دراز نہیں ہے، محمد الرسول اللہ ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ رسول کا بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کی مرضی تلاش کرتا رہے، تو ساتھی وہ جو اللہ کی مرضی تلاش کرے، اور نفس محمد وہ کہ بستر پہ لیٹے تو نفس بیٹے مرضی کا مریض ہے۔ اپنی زندگی کو مرضی الہی کے مطابق ڈھالتے جاؤ، یہی نیکی ہے۔ تکبیرۃ الاحرام کہا، پھر سورہ ہم پڑھی، پھر ایک اور سورہ پڑھا، پھر رکوع کیا، سجدہ کیا، تشہد پڑھا، سلام پڑھا، ترتیب جو دے دی ہے اسی ترتیب پہ رکنا ہوگا۔ دیکھو اللہ نے کہا تکبیرۃ الاحرام کہو، ہم نے اللہ اکبر کہا، اس نے کہا سورہ ہم پڑھو، ہم نے سورہ ہم پڑھا، اس نے کہا اس کے بعد ایک اور سورہ پڑھو، ہم نے پڑھا، اس نے کہا رکوع میں جاؤ، ہم گئے، اس نے کہا سجدے میں جاؤ، ہم گئے، اس نے کہا پھر دوسری رکعت میں تشہد پڑھو، ہم نے پڑھا، اس نے کہا چوتھی رکعت میں یا تیسری رکعت آخری رکعت میں تشہد بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ ہم نے سب کیا، توجہ ہے، مرضی الہی کے مطابق عمل کیا، ترتیب سے جو ترتیب بتلائی اس ترتیب پہ نماز پڑھی، مرضی الہی کے مطابق ہے۔ لیکن اگر پہلے سجدہ کر لوں، پھر رکوع کروں، پھر تشہد پڑھوں، پھر تکبیرۃ الاحرام کروں، تو ساری دنیا کا مسلمان کہے گا کہ تم نے ترتیب الٹ دی۔ تو جب تمہیں ترتیب بدلنے کا حق نہیں ہے تو اپنے آدمیوں کے لانے کا حق کہاں سے ملے گا؟ استوار ہو رہی ہیں اور انہی تمہیدوں میں تمہیں روکنا چاہ رہا ہوں، لیکن میرے ساتھ چلتے رہنا۔ اچھا تو تم آزاد ہو، نماز پڑھو یا نہ پڑھو۔ شیطان کے کیمپ پہ چلے گئے، نماز نہیں پڑھی، اللہ کے کیمپ پہ آگے نماز پڑھی، آزاد ہو، پڑھو یا نہ پڑھو۔ لیکن جب پڑھنے پہ آمادہ ہو گئے تو اب مجبور ہو گئے کہ جیسی کہہ رہا ہے ویسی پڑھو۔ توجہات مقبول ہے نا؟ جیسی کہہ رہا ہے، جب آ گئے اس کی بارگاہ میں تو جیسی کہے ویسی پڑھو، یعنی تم آگے مجبور،
آدھے مختار. یہ تو ملوکیت کو جواز بنا کے پیش کیا گیا تھا کہ سارے کام اللہ کرواتا ہے تاکہ ہر بادشاہ کے غلط کام کے لیے ایک جواز اللہ کی طرف سے موجود ہو. بہت گئی بات. ورنہ میں تھوڑا سا مرتبہ جب اختیار میں وقت دوں گا, بہت تھوڑا سا, اور بہت تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھ جاؤں گا, لیکن یہ جملہ رائے جانا جانے پائے. منافق کا وجود دلیل ہے کہ انسان مختار ہے. کافر کا وجود دلیل ہے کہ انسان اپنے اختیار سے انکار کرتا ہے. مشرک کا وجود جو بتوں کو پوج رہا ہے, دلیل ہے مشرک کا وجود اس بات کی کہ وہ مختار ہے, مجبور نہیں ہے. میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں, اور وہ جملہ اگر پہنچ گیا تو میں سمجھوں گا میری آج کی محنت سہولت ہے. 1500 سال ہو گئے, اب تک طے نہ ہوا کہ انسان مجبور ہے یا مختار ہے. تو ایک جملے میں فیصلہ کروں گا, اگر مجبور ہوتا تو اللہ کو ہادی بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ جملہ میرے سننے والوں تک پہنچ گیا. اگر انسان مجبور ہوتا تو ضرورت کیا تھی کہ اللہ کسی کو ہادی بنا کے دنیا میں بھیجے. کہنے لگا سورہ اللیل میں, ان علینا للہدی, ہدایت کی ساری ذمہ داریاں ہماری ہیں, ہدایت کی ساری ذمہ داریاں ہماری ہیں. اللہ نے اعلان کیا, گزشتہ سال کی سورہ پڑھ گیا ہوں, اللہ نے اعلان کیا ہدایت میں کروں گا, اور اگر آ جائے تو خدا نہ رہے. بات بہت رہی ہے. ہدایت میں کروں گا. ان علینا للہدی, ہدایت کی ساری ذمہ داریاں ہماری ہیں, کسی اور کو حق ہدایت نہیں ہے. تو جب ہدایت کی ذمہ داریاں اللہ کی ہیں تو اللہ ہی بھیجے تو ہماری ہدایت ہو. ہم کسی کو بنا کر اس سے ہدایت نہیں لے سکتے. توجہات مقبول رہے, اس لیے کہ بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا, اور اس مرحلے پر آج کی تمیزی گفتگو تمام ہو جائے گی. تو آدم کا آنا یاد ہے نا, اساس آدمیت اور قرآن. آدم کا آنا ہدایت کے لیے, پہلا انسان بھی ہے, پہلا ہادی بھی ہے. دلیل ہے اس بات کی کہ انسان مختار ہے, مجبور نہیں ہے. اور ابلیس کا سجدے سے انکار کر دینا دلیل ہے اس بات کی کہ وہ مجبور نہیں تھا, مختار تھا. ایک جملہ سنو, اور اس جملے کو اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ رکھ لینا. ابلیس نے انکار کر دیا نا, انکار کر دیا کہ سجدہ نہیں کروں گا, اور جب سجدے کا انکار کر کے وہ چلا ہے تو اس نے مہلت مانگی تھی نا کہ پروردگار مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے. پروردگار نے کہا کہ نہیں, قیامت تک کی مہلت نہیں دوں گا, تجھے ایک معین وقت کی میں نے مہلت دے دی. تو کیا کہنے لگا کہ پروردگار میں مہلت مانگ رہا ہوں لوگوں کو بہکانے کے لیے. یہی کہا ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, مالک میں مہلت مانگ رہا ہوں لوگوں کو بہکانے کے لیے. یہ نہیں کہا کہ مالک مجھے مہلت دے دے تو میں کسی جماعت میں شریک ہو کر تبلیغ کروں گا. یہ جملہ میرے سننے والوں نے پہنچ گیا. بھائی دیکھو, وہ کہہ سکتا تھا نا دھوکہ دینا, ابلیس کا تو کام نہیں ہے دھوکہ دینا. وہ دھوکہ دینے کے لیے کہہ دیتا کہ پروردگار مجھے مہلت دے دے, میں جاؤں گا تیرے دین کو پھیلاؤں گا, لوگوں سے نمازیں پڑھواؤں گا, لوگوں کو مسجدوں تک لے جاؤں گا, میں خوب تبلیغ کروں گا. اور بعد میں جو چاہتا کرتا تو اس نے دھوکہ دے کے مہلت نہیں لی. ابلیس کا اصول یہ کہ میں انکار سجدہ کر کے ابلیس تو بن سکتا ہوں, دھوکہ دے کر منافق نہیں بننا چاہتا.
بہت توجہ رہے، جب وہ اختیار کو اس مرحلے پر سمیٹ دینا ہے اور سمیٹ کر نتیجہ دے دینا ہے تو ادھر اس نے انکار سجدہ کیا اور نکالا گیا، اور ادھر آدم بنے ہی تھے خلافت کے لیے، زمین کی خلافت کے لیے، انہیں بھی جنت سے باہر کیا گیا۔ جاؤ دونوں جاؤ۔ جب آدم زمین پر آئے، بھائی توجہ رکھنا، اساس آدمیت اور قرآن، جب آدم زمین پر آئے اور احساس ہوا کہ ترکے اولا ہو گیا، لغزش ہو گئی، تو راتوں میں دنوں کو آدم نے اپنی اس لغزش پر رونا شروع کیا۔ ایک دن جبریل آئے، بھائی جملہ سن خدا کے ساتھ، جبریل آئے، کہا آدم چاہتے ہو کہ تمہاری توبہ قبول ہو جائے اور تمہاری یہ لغزش بخش دی جائے؟ کہا کہ ہاں جبریل میں یہ چاہتا ہوں۔ کہا میں دعا بتلاتا جا رہا ہوں، تم دعا کو پڑھتے جانا، الہی بحق محمد وانت المحمود۔ یہ جملہ تمہارے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے، الہی بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت الاعلی، بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، وبحق الحسن وانت معتر، وبحق الحسین انت قدیم الاحسان۔ مالک تو محمود ہے، تجھے محمد کا واسطہ، مالک تو اعلیٰ ہے، تجھے علی کا واسطہ، مالک تو آسمان و زمین کا خلق کرنے والا ہے، تجھے فاطمہ زہرا کا واسطہ، مالک تو محسن ہے، تجھے حسن کا واسطہ، مالک تو قدیم الاحسان ہے، تجھے حسین کا واسطہ۔ یہ تاریخ انسانیت کی پہلی دعا ہے۔ بات میرے مطلب کرنے والوں کو پہنچ رہی ہے؟ اگر پہنچ رہی ہے تو گفتگو کو اس مرحلے سے آگے نہیں لے جاؤں گا۔ مالک تو محمود ہے، تجھے محمد کا واسطہ، تو اعلیٰ ہے، تجھے علی کا واسطہ، تو فاطر السماوات والارض ہے، تجھے فاطمہ زہرا کا واسطہ، تو محسن ہے، تجھے حسن کا واسطہ، تو قدیم الاحسان ہے، تجھے حسین کا واسطہ۔ یہ تاریخ آدمیت کی پہلی دعا ہے اور قبول ہو رہی ہے محمد کے وسیلے سے، علی کے وسیلے سے، فاطمہ زہرا کے وسیلے سے، حسن کے وسیلے سے، حسین کے وسیلے سے۔ تو مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہوگی کہ جب آدمیت کی پہلی دعا ان وسیلوں سے ہٹ کے قبول نہ ہوئی تو تمہاری عبادتیں ان سے ہٹ کر کیسے قبول ہو جائیں گی؟ مجھے جملہ کہنے کی اجازت دے دو کہ جب میں نے کبھی کہا تھا کہ بھائی آدم میرا بھی باپ ہے، آدم تمہارا بھی باپ ہے، جتنے آدمی اس پورے ارض پر بستے ہیں ان سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے نا؟ اور آدم علیہ السلام کی زندگی کی یہ پہلی دعا ہے، یعنی پوری نسل انسانی کی پہلی دعا۔ جب پوری نسل انسانی کی پہلی دعا وسیلے کے بغیر قبول نہ ہو سمجھ رہے ہو نا، تو تمہارے دوسرے اعمال وسیلے کے بغیر کیسے قبول ہو جائیں گے؟ تو اب توجہ ہے، تب یہ پنجتن کے نام آدم کی پہلی دعا میں آدم کی زبان سے نکلے، تو آدم کی جتنی بھی وراثتیں آئی ہیں آدمیوں تک، ان میں ایک وراثت پنجتن کا نام بھی ہے۔ یہ جملہ پہنچ گیا میرے سننے والوں تک؟ آدم سے جتنی وراثتیں تم تک آئی ہیں ان میں پنجتن کا نام بھی ہے۔ یہ وراثت ہے آدم علیہ السلام کی۔ تو ناخلف کو اور فرما بردار کو پہچاننے
کرنے کے لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نام لے کے دیکھ لو, اگر خوش ہو جائے تو فرما بردار ہے, اگر منہ پھیرے تو نہ ہے. اپنے سمجھنے والوں کو, اور آج بات اسی مرحلے پر رک رہی ہے, اس سے آگے نہیں لے جاؤں گا. وسیلہ سمجھ میں آ گیا, واسطہ سمجھ میں آ گیا. بھائی نوح ہے, آدم کے بعد پہلا رسول نوح ہے, لیکن نجات نوح کے حوالے سے نہیں ہے, کشتی کے حوالے سے. بھائی جملہ سننا, جملہ سننا, اور یہ جملہ تمہارے ذہنوں میں اگر محفوظ ہو جائے تو بہت کام آئے گا. نجات ہے, نوح کی امت کو نجات ہے, مگر نوح کے حوالے سے نہیں ہے, کشتی کے حوالے سے. تو اب جو نجات پائے گا نوح کی امت میں سے, اس کے 3 ایمان ہوں گے. اللہ پہ ایمان, نوح پہ ایمان, نوح کی کشتی پہ ایمان. بات سمجھ رہی ہے نا کہ 3 ایمان ہیں امت نوح کے. اللہ پر ایمان, نوح نبی اللہ پر ایمان, اور اس کشتی پہ ایمان جو نجات دینے والی ہے. اگر اس کشتی پہ ایمان نہ ہوتا تو سوار ہی کیوں ہوتے؟ بھائی عجیب بات ہے, جو سوار ہو گئے وہ بچ گئے, جو سوار ہو گئے وہ نجات پا گئے. کشتی چلی, کشتی چلی, لیکن بیوی رہ گئی. بھائی بہت توجہ ہے, بہت توجہ ہے, اس لیے کہ ایک جملہ ہدیہ کروں گا اور گفتگو کو اس مرحلے پر روک دوں گا. بھائی کشتی چلی ہے تو بیوی کشتی کے باہر رہ گئی نا, کشتی سے انکار کر کے رہ گئی. اچھا, تو اب 2 صورتیں تھیں. بھائی توجہ رہے, 2 صورتیں تھیں کہ یا تو بیوی اس کشتی پہ ایمان نہ لاتی, لیکن اپنے شوہر کی محبت میں جو نبی ہے کشتی میں سوار ہو جاتی. دیکھو اس سے زیادہ امتیاز سے یہ جملہ میں کہہ نہیں سکتا. میری ہسٹورک ایج کی بات ہے, ماں قبل تاریخ کی بات ہے, خود میرے علم میں بھی ڈیٹیلز نہیں ہے. تو دیکھو نوح کی بیوی سوار نہیں ہوئی نا کشتی میں, کشتی میں سوار نہیں ہوئی. تو اب میرے دل میں یہ خیال آیا کہ چلو بھائی تم نبی نہیں مانتی ہو تو ٹھیک ہے, کم سے کم شوہر تو مانتی ہو نا, شوہر کی محبت میں سوار ہوگا. تو کشتی سے دشمنی نبی سے بھی دشمن بنا دیتی. دیکھو اب ہم دامن مغرب سے متصل ہونے والے ہیں, تو اب زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے, زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے. تو کشتی سے دشمنی نبی کا بھی دشمن بنا دیتی ہے. تو اچھا یا نبی اللہ, یا نبی اللہ وہ راضی نہیں ہے. بھائی توجہ رہے, وہ راضی نہیں ہے کشتی میں آنے پر. تو ایسا کریں کہ آپ ہاتھ توڑ کے لے آئے, آپ کی بیوی ہے. کہا نہیں, اگر میں انسان کو مجبور سمجھتا تو لے آتا, انسان مجبور نہیں ہے, وہ قرار ہے. بہت نازک مرحلہ فکر ہے, جس نازک مرحلہ فکر پر بات رک رہی ہے. اگر انسان کو میں مجبور سمجھتا ہوں تو ہاتھ تھام کے لے آتا. لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں ہے, ہدایت میں جبر نہیں ہے. بھائی توجہات مبذول ہے. تو اب کشتی چلی, بھائی بہت توجہ,
کہ ایک آخری جملہ کہوں گا اور مصائب کا چلا جاؤں گا. کشتی چلی تو کیا ایسا ہوا تھا کہ نوح علیہ السلام نے کشتی میں ایک رسی باندھی تھی اور خود کنارے کنارے کھینچتے ہوئے چلے تھے؟ تو ایک سوال ہے کہ بھائی ساری امت کو کشتی میں سوار کرا لیا نا، اور خود باہر رہ کے کشتی سے باہر رہ کے ایک رسی باندھی اور اسے کنارے کنارے کھینچتے ہوئے چلے. ایسا تو نہیں ہوا، خود نوح بھی کشتی میں سوار ہوئے. بھائی یہی تو لڑنا تھا کہ تم اپنی نجات کی بات کر رہے ہو. نبوت کو بھی نجات کشتی میں ملتی ہے، کشتی سے باہر نہیں ملتی. یہ میسج پہنچ گیا نا میرے سننے والوں تک کہ نبوت کو بھی نجات کشتی کے اندر ہونے پہ ملتی ہے، کشتی کے باہر ہونے پہ نہیں ملتی. بھائی عجیب جملہ ہے، یعنی نوح کشتی میں داخل ہوئے تو نجات ملی. توجہ رہے کوئی میسج دینا چاہو. نوح نے اپنے آپ کو کشتی سے الگ نہیں کیا کہ کشتی اور ہے نوح اور ہے، نہیں، نوح کشتی کے اندر ہے. بھائی یہی سبب ہے کہ جب میرے نبی نے چادر کی کشتی بنائی تو خود چادر سے باہر نہیں رہے، اندر آگے بیٹھے. بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، گفتگو اس مرحلے پر تمام ہوئی اور اب میں مصائب تک جانے کے لیے کسی رب کا محتاج نہیں ہوں. علی کی شان میں کہا گیا کہ یہ نوح کی کشتی ہے، حسن کے لیے کہا گیا کہ یہ نوح کی کشتی ہے، حسین ابن علی کے لیے کہا گیا یہ نوح کی کشتی ہے. اور اگر تم حسین ابن علی کے ولادت کے واقعات پڑھو گے تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ حسین کو بڑے ہونے کے بعد کشتی نوح نہیں کہا. جب حسین ایک دن کا بچہ تھا تو اسے میرے نبی نے گود میں لے کر کشتی نوح کہا. بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، صرف 4 یا 5 دقیقے دوں گا. بچہ پیدا ہوا، فرشتے مبارکباد کے لیے آئے. حضرت ام سلمہ کو تو پہچانتے ہو نا، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. پیغمبر اکرم ام سلمہ کے حجرے میں تھے. ام سلمہ سے کہا کہ تم باہر بیٹھو، میرے نواسے کی مبارکباد کے لیے فرشتے آ رہے ہیں. ام سلمہ اپنے حجرے کی ڈیوڑی پر بیٹھی ہوئی پیغمبر اکرم کے چہرے انور کو دیکھ رہی تھی. دیکھا چہرے پہ بڑی خوشی ہے، نواسا گود میں ہے، چہرے پہ بڑی خوشی ہے. اور ایک مرتبہ پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو پکار کے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ خوشی کا موقع ہے، اللہ نے آپ کو ایک نواسا دیا ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ تو ہچکیاں لے کر میرے نبی نے کہا کہ ام سلمہ، یہ فرشتے جو آئے تھے نا مبارکباد دینے کے لیے، ان میں سے ایک فرشتے نے بتایا کہ میرا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے. بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جب حسین ابن علی 28 رجب کو تیار ہوئے تو ملنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار آئے، حضرت عبداللہ ابن عباس آئے، حضرت محمد حنفیہ آئے، بنی ہاشم کے بڑے لوگ آئے. جب مرد خدا حافظ کہہ کے چلے گئے تو علی کی بہن ام ہانی، حسین کی پھوپھی، وہ آئی، کہنے لگی بیٹے تجھے سفر مبارک ہو. 28 رجب حسین کے سفر کا دن، بیٹے تجھے سفر مبارک ہو، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ تو کچھ دنوں کے لیے اپنے سفر کو ملتوی کر دے. کہا پھوپھی اماں بات کیا ہے؟
بس دو جملے سنو، مجھے اجازت دے دو. اب بیٹے بات یہ ہے کہ ہم بنی ہاشم کا یہ دستور ہے کہ جب ہمارے گھر میں کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو جینوں کی عورتیں نظر نہیں آتی، ماتم کرتی ہیں. اجرکم علی اللہ. جنوں کی عورتیں نوحہ ماتم کرتی ہیں، نظر نہیں آتی. تو بھتیجے سن، ام ہانی بیان کر رہی ہے حسین سے، بھتیجے سن، جب تیرے نانا رسول اللہ کا انتقال ہوا تھا تو 3 دن تک ان کے گھر سے جنوں کی عورتوں کے رونے کی آوازیں آتی ہیں. جب تیری ماں کا انتقال ہوا تو 3 دن پہلے سے وہ ماتم شروع ہو گیا. جب علی مرتضیٰ دنیا سے گئے جب بھی ماتم کی آوازیں آ رہی تھی. جب حسن اس دنیا سے گیا جب بھی نوحہ ماتم کی آوازیں آ رہی تھی. اور بیٹے تو آج جا رہا ہے، میں 3 راتوں سے کچھ بیویوں کے رونے کی آوازیں سن رہا ہوں. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. میں 3 راتوں سے کچھ جو نظر نہیں آتی ایسی بیویوں کے رونے کی آوازیں سن رہی ہوں. بیٹے نہ جا، بس یہ سننا تھا کہا پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون. ام ہانی کو تسلی دی، خدا حافظ کیا ام ہانی سے. اتنے میں زوج رسول جناب ام سلمہ آئی. یاد ہے نا، تم رو چکے، مجلس تمام ہو گئی، لیکن ابھی تو میں مسائل تک پہنچا نہیں. بس یہ جملہ سنو اور اب مجھے اجازت دے دو. ام سلمہ آئی. اس دن جب رسول روئے تھے اور ام سلمہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ تو رونے کا سبب کیا ہے، تو آپ نے کہا 3 دن کا بھوکا پیاسا، میرا نواز یہ نوازا 3 دن کا بھوکا پیاسا مانا جائے گا. اس وقت رسول نے انہیں تھوڑی سی مٹی دی اور کہا ام سلمہ اسے شیشی میں رکھنا، جب تک یہ مٹی رہے میرا بیٹا زندہ ہے، اور جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا میرا حسین دنیا سے چلا گیا. ام سلمہ آئی، کہا بیٹے کہیں بھی جا لیکن عراق نہ جانا. جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو. بیٹے ام سلمہ زوج رسول ہے، فرمانے لگے بیٹے حسین کہیں بھی جا لیکن عراق نہ جانا. تیرے نانا ہائے عراق کہہ کے رویا کرتے اور مجھے سرزمین کربلا کی مٹی دی ہے. ایک مرتبہ حسین نے اشارہ کیا، سرزمین کربلا بلند ہوئی، ساری زمینیں پٹ ہوئی اور اپنے ہاتھ سے چٹکی مٹی اٹھائی اور کہا ناری اماں اسی مٹی میں یہ مٹی بھی رکھ لے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. وہ مٹی ام سلمہ کے پاس محفوظ رہی. حسین نے کوچ کیا، شعبان گزرا، رمضان گزرا، شوال گزرا، ذی کا مہینہ گزرا، ذی الحجہ کا مہینہ گزرا. افق مدینہ پر محرم کا چاند نمودار ہوا. اور اب ام سلمہ کے دل کا عجیب عالم تھا. اجرکم اللہ. ام سلمہ کے دل کا عجیب عالم تھا. بار بار حجرے میں جاتی اور اس شیشی کو دیکھتی، خاک ہے، دل مطمئن ہو جاتا. پھر جاتی شیشی کو دیکھتی، خاک ہے، پھر دل مطمئن ہو جاتا. عاشور کے دن ظہر کی نماز سے پہلے ام سلمہ نے شیشی دیکھی، مٹی تھی، مطمئن ہو کر سو گئی نماز پڑھ کے. ایک مرتبہ خواب میں رسول اللہ تشریف لائے، بال بکھرے ہوئے، گریبان کھلا